غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ عورتیں، ناپاک عورتیں کس طرح سے غسل کریں گی، ناپاک مرد کس طرح سے غسل کریں گے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور صفائی رکھنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو۔ تو پاک رہنا چونکہ آدھا ایمان ہے، انسان اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً غسل کرے، اس میں ذرہ برابر بھی انسان کو دیری نہیں کرنا چاہیے۔ اور مرد اور عورت کے غسل میں فرق کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیے، فرض جو غسل میں جو فرائض ہیں، جو 3 فرض ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، سارے جسم میں پانی بہانا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے سیم ہے۔ مرد پر بھی یہی 3 فرض ہیں، عورتیں جب غسل کریں گی تو ان کے لیے بھی یہی 3 فرض ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جنابت کے بعد غسل جنابت کا اگر غسل کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح سے پہلے جو اس کو گندگی ہے اس گندگی کو صاف کر لے۔ اگر وہ گندے کپڑے جسم پر ہیں تو ان کپڑوں کو جسم سے دور کر دے، اور اگر وہ گندگی کے آثار اس کے جسم پر، پیروں پر کہیں پر دکھتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے پہلے صاف کرے، ان کو ختم کرے۔ اس کے بعد پھر وہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لے، اور پھر ناک میں پانی ڈالے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، اپنے چہرے کو دھوئے۔ جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کرے گا، پیروں کو نہیں دھوئے گا، پیروں کو سب سے لاسٹ میں دھویا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں وہ جو 3 فرض ہیں ان 3 فرضوں کو ادا کر لے، اور اس کے بعد میں سارے جسم پہ جو تیسرا فرض ہے، سارے جسم پہ پانی بہانا، پانی بہا لے، اس کے بعد میں پھر وہ وضو کر لے۔ تو اب سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان، بہت سارے لوگ اس ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہم اب ناپاک تو نہیں ہیں، اور اس ٹینشن میں لوگ زیادہ مبتلا رہتے ہیں۔ تو بس ایک بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈاؤٹ آپ کے ذہن سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، کہ جو غسل میں 3 فرض ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اگر وہ فرض کو آپ کو فوکس کرنا ہے کہ یہ فرض ہم سے صحیح سے ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں ان کی رعایت کرنا تو بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے اور بہتر ہے، کرنا چاہیے، ضروری ہے بلکہ۔ لیکن یہ جو ہیں فرائض، اگر ان میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اگر سنت یا نفل میں سے یا مستحب میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے گی تو غسل ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ اس ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا غسل ہوا کہ نہیں ہوا، پاک ہیں یا ناپاک ہیں، تو وہ بس اس بات پہ غور رکھیں کہ اگر ہمارے وہ 3 فرض، جو غسل کے 3 فرض ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، سارے جسم پہ پانی بہانا، ایک بال کے برابر سوکھا نہ رہ جائے، تو اگر یہ 3 فرضوں کو ہم نے ادا کر لیا تو پھر ہم پاک ہو جائیں گے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ غسل جنابت کے بعد جب غسل کریں تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ گندگی کو سب سے پہلے ہم اپنے جسم سے دور کر دیں، پیروں سے دور کر دیں۔ اگر ناپاک کپڑے جسم پر ہیں تو ان کپڑوں کو دور کر دیں۔ عورتیں بھی اسی پر عمل کریں گی، مرد حضرات بھی اسی پر عمل کریں گے۔ اور عورت اور مرد کے غسل میں، جو غسل کے طریقے میں جو فرق ہے، وہ کوئی فرق نہیں ہے، فرائض ایک ہیں، دونوں کے سیم ہیں، سنتیں سیم ہیں، اور بس یہ ہے کہ مرد اپنی جہاں پر گندگی ہو اس گندگی کو اچھی طرح سے دھو لے، رگڑ کے صاف کر لے۔ عورت کی جس جگہ پر گندگی ہو وہ عورتیں اپنی اس جگہ کی گندگی کو اچھی طرح سے دھل کے صاف کر لیں۔ فرائض اور سنتیں جو ہیں وہ غسل کی سیم ہیں، اور بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ وہ الگ الگ طرح کے غسل ہوتے ہیں کہ پہلے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس کا فرض سے تعلق نہیں ہے۔ یہ اگر 3 فرض آپ نے ادا کر لیے تو آپ پاک ہو جائیں گے، چاہے مرد اس طرح سے غسل کریں یا عورتیں غسل کریں، وہ پاک ہو جائیں گی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔